آخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ روز جمعہ کا حق ادا کرے، روز جمعہ کی اہمیت، اس کی عظمت کو سمجھے، کیونکہ یہ دن شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دن ہے۔ اس دن کی معرفت حاصل کرنا، اس دن کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے۔ روز جمعہ جہاں انسان کو عبادت اور بندگی کا درس دیتا ہے، وہیں انسان کو دین کو سمجھنے اور اس کی بنیادی جزیات کو سمجھنے کی بھی ہمیں تاکید کرتا ہے۔ روز جمعہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ خطبہ جمعہ ہے، اور خطبہ جمعہ میں ضروری ہے کہ جو شخص خطبہ جمعہ دے رہا ہے وہ مسلمانوں کے امور لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ جن حالات کے تحت زندگی گزار رہی ہے ان حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے ظلم اور ظالم۔ دین ظلم کے متعلق اور ظالم کے متعلق اور مظلوم کے متعلق کیا ہدایت فرماتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور دین کی اس عظیم پیغام کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ شورى کی آیہ نمبر 42 کے اندر خداوند متعال لوگوں کو ہدایت فرماتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے اہم مسئلہ جو اس ٹائم اجاگر ہے اور سب لوگ چونکہ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ بعض رپورٹ کے مطابق، بعض اخباروں کے مطابق اس وقت تقریباً 2700 سے زیادہ وہاں پر مسلمان شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک اکثریت، بڑی تعداد، یعنی آپ آدھی تعداد سمجھ لیں جو بچوں کی ہے۔ اور یہ مسئلہ فلسطین جس کو تقریباً 1 صدی گزرنے والی ہے، اور یہ مسئلہ اس ناپاک ناسور کے آغاز سے شروع ہوا کہ امریکہ نے جب یہودیوں کو مسلمانوں کی سرزمین پر آباد کیا اور مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا گیا، اور مقدس ترین مقام قدس ہے اور قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، جس جگہ پر ان یہودیوں کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ یہ ظلم جو آج مسلمانوں پر جاری ہے، قرآن اس ظلم کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، روایات، ائمہ اہل بیت کی احادیث اور ان کی سیرت اور کردار ہمیں ظلم اور ظالم کے بارے میں کیا تاکید فرماتا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنا چاہیے اور سننا چاہیے اور اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ سورہ شورى کی آیہ نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک ان لوگوں کا محاسبہ ہوگا جنہوں نے لوگوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ان لوگوں کا محاسبہ ضرور ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، بغیر الحق، ناحق لوگوں کو مارتے ہیں، بغیر حق کے ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ قرآن مجید ظلم کے بارے میں، ظالم کے بارے میں ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ ظالم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف قیام کریں اور ظلم کو کسی صورت بھی برداشت نہ کریں۔ ایک ہے کہ ظلم نہیں کرنا، ظلم تو ویسے ہی نہیں کرنا، ایک مسلمان جو ہے اس نے کسی دوسرے مسلمان پر بھی ظلم نہیں کرنا، کسی غیر مسلم پر بھی اس نے ظلم نہیں کرنا۔ ظلم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مظلوم بھی نہیں بننا، یعنی ظلم کو قبول بھی نہیں کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ایک شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم کے باوجود اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، یہ خود گنہگار ہے،
یعنی ظلم پر خاموش رہنا گناہ ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ایک دیندار انسان کی علامت ہے۔ قرآن مجید کا واضح موقف ہے ظلم کے متعلق۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالمین پر لعنت کرتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظلم کو ہم نیچے سے اوپر تک اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے معاشرتی امور میں دیکھ لیں، اور پھر ملکی سطح پر، عالمی سطح پر بھی ظلم دیکھ لیں کہ کیا ایک مومن اپنے گھر میں ظلم کر رہا ہے کسی پر؟ کیا یہ مومن اپنے معاشرے میں، گلی محلے میں کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ کیا اپنے معاشرے میں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر لوگوں پر ظلم کر رہا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں ظلم کی تعریف سمجھنا ہوگی کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم اللہ کی حدود کو توڑنا ہے، حدود خدا کو توڑنا ہے، اللہ کے آئین کو توڑنا یہ ظلم ہے، قرآن کے آئین کو توڑنا یہ ظلم ہے، اہل بیت اور رسول اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کرنا یہ ظلم ہے۔ کیا مسلمان ظلم نہیں کر رہے؟ خود مسلمان انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھیں، معاشرتی طور پر دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں اگر حدود خدا کی خیال نہیں کرتے، ان کی پاسداری نہیں کرتے، ہم بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ ظلم ہے۔ دوسروں کے حقوق کو پائمال کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کی ایک تعریف ہے۔ دوسرا، ناحق باطل پر ہوتے ہوئے حق کے خلاف قیام کرنا یہ ظلم ہے۔ ظالم اسی کو کہتے ہیں نا جو حدود خدا کو پائمال کر دے، اللہ کے احکامات کو، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو، ان سے روح گردانی اختیار کرے، رسول اللہ اور اہل بیت کے احکامات سے دوری اختیار کرے، یہ ظالم ہے۔ آج آپ دیکھیں یہود و نصارہ جو مسلمانوں پر مسلط ہیں، مسلمانوں کی سرزمینوں پر مسلط ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے مسلمان کو کیا حکم دیا اور آج ہم نے کیسا رویہ اپنایا ان کے خلاف۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور جس نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا یہ انہی میں سے شمار ہوگا، یہ مسلمانوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوم ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور نہ دے گا۔ آج اب دیکھیں یہود و نصارہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کے باوجود مسلمان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا مسلمان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج دیکھنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ متحدہ عرب امارات کھل کر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے، امریکہ کی حمایت کر رہا ہے، مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ ترکی جو منافقت کرتا ہے، درپردہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور ظاہری لحاظ سے بیان دیتا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت میں ہیں۔ کتنے ممالک ہیں آج جو ظلم کے خلاف قیام کریں، جو اسرائیل جیسی اس ناجائز حکومت کے خلاف بات کریں، اقدامات کریں؟ کیا ممالک نے ان کے سفینوں کو اپنے ملکوں سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس حمایت کے پیچھے خود مسلمانوں کی بے رخی ہے، خود مسلمانوں کا رویہ ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں نکلنا چاہیے، مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے، ان کے اندر شعور آنا چاہیے۔ میں کہوں گا اس پوری دنیا کے اندر ان تمام ممالک میں اگر کسی کے اندر بیداری اور شعور ہے تو وہ صرف غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں، باقی سب سوئے ہوئے ہیں، جاگ وہیں رہے ہیں، کیونکہ وہ میدان میں ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور صرف وہ اپنی سرزمین کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کا حفاظت کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو ان کے دفاع میں نکلنے کے لیے، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت اور حرمت کے لیے تمام مسلمانوں کا باہر نکلنا ضروری ہے۔ آج
پاکستانی حکومت نے بھی ایک موقف پیش کیا، لیکن وہ مبہم موقف ہے. کیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، صرف مذمت کی ہے کہ ہم اخلاقی طور پر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. آج اخلاقی طور پر ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلحے ہی کی بنیاد پر جنگ کی صورت میں فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن نے جنگ چھیڑی ہے. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مسلمانوں کو وہ قتل کر رہا ہے، فلسطینیوں کو وہاں پر قتل عام کیا جا رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن مسلمان نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھیوں کی صفات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک صفت ہے اشداء علی الکفار، کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں، سختی رکھتے ہیں، نرم دل نہیں ہیں، نرم گوشہ نہیں رکھتے ان کے متعلق. آج آپ دیکھیں مسلمان کس صورتحال میں گزر رہے ہیں. غزہ، فلسطین، جہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں غذا نہیں ہے، جہاں ہسپتالوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، جہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جہاں پر عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جہاں پر بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ صرف مذمت کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام یہ 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، یا کم و بیش اس سے زیادہ ہوں گے یا کم ہیں، 57 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، اور ایک اسرائیل کے خلاف یکجٹ نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے، اتحاد پیدا نہیں کرتے، ایک طاقت نہیں بناتے. مسلمان سے لڑ رہا ہے، اور یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے. آج ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی حمایت کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور یقین کریں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، اور ایک وہ ہے جو یہ ظلم دیکھ رہا ہے. اللہ ظالم کو بھی برباد کرے گا، اللہ اس کو بھی برباد کرے گا جو ظلم کو دیکھ تو رہا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، ظلم کے خلاف قیام نہیں کرتا. تشیع ظلم کے خلاف قیام کا نام ہے، تشیع مظلوم ہونے کا نام ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. امام حسین کون ہیں؟ جنہوں نے سر کٹانا تو اپنے لیے بہتر سمجھا، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانے کو بہتر نہیں سمجھا. یہ سمجھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے. سارا کنبل اٹھا دیا امام حسین نے. آج شیعہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر شیعہ جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے، جو امام حسین کا ماننے والا ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہے، جو امام زین العابدین کا ماننے والا ہے، جو ائمہ کا ماننے والا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا. آج ہمیں ظالم کے خلاف ہر صورت میں ہر اقدام کرنا چاہیے. جو وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتا وہ یہاں پر رہ کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائے. یہ آواز اٹھانا بھی اس کا فریضہ ہے. جب ایک چڑیا حضرت ابراہیم پر جب نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا اور آگ جلائی تو ایک چڑیا اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر جا رہی تھی. فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہارے اس قطرے سے نمرود کی آگ بجھ جائے گی؟ کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. پھر پوچھا کہ کیوں یہ آگ کا قطرہ لے کر جا رہی ہو؟ فرمایا، اس نے کہا کہ میں آگ کا یہ پانی کا قطرہ اس لیے لے کر جا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے یہ آگ نہیں بجھنی، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنا نام ظالم میں نہیں لکھوانا چاہتی، آگ لگانے والوں میں نہیں لکھوانا چاہتی، بلکہ آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں. میرا نام مظلوموں میں لکھا جائے، مظلوم کے حامیان میں لکھا جائے، حامیوں میں سے لکھا جائے، میرا نام ظالم کے ساتھ نہ لکھا جائے. وہ بھی ظالم ہے جو ظلم ہوتے ہوئے خاموش رہے. ظلم ہو رہا ہے اور یہ خاموش ہے، آواز بلند نہیں کرتا، یہ بھی ظالم کے ساتھ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو ظالم کے ساتھ محشور کرے گا، نہ کہ مظلوم کے ساتھ. جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنی سکت اور طاقت کے مطابق مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے اور لازمی کرنی چاہیے. آج اس موضوع پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ احادیث بھی ظالم اور مظلوم کے حوالے سے، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من اخذ للمظلوم من الظالم قان معی فی الجنہ، قان معی فی الجنہ
مصاحبہ. توجہ فرمائیں, رسول اکرم فرماتے ہیں من اخذ للمظلوم من الظالم, جس نے کسی مظلوم کا حق ظالم سے لے کر اس مظلوم کو واپس دلا دیا, کان معی فی الجنت مصاحبہ, یہ جنت میں میرا دوست اور ساتھی ہوگا. جس نے کسی مظلوم کو اس کا حق دلا دیا, جس نے ظالم سے اس کا حق چھین کر مظلوم کو واپس دلایا, یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. رسول اکرم فرما رہے ہیں آج مسلمانوں کو, آج فلسطین کو بعد میں بچایا جائے گا, پہلے اپنا دین بچاؤ, کیونکہ ظالم کے خلاف قیام نہ کرنا اور مظلوم کی حمایت میں آواز نہ اٹھانا یہ باعث بنتا ہے کہ انسان دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے, انسان مومن نہیں رہتا. یہ نمازیں کسی کام کے نہیں ہیں, یہ روزے کسی کام کے نہیں ہیں, یہ حج کسی کام کا نہیں ہے, یہ زکوٰۃ اور خمس یہ کسی کام کے نہیں ہیں اگر آپ ظالم کے خلاف قیام نہیں کرتے اور مظلوم کی حمایت میں آواز بلند نہیں کرتے. آج اپنا دین بچانا ہے. اگر دیندار ہو, اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو, اگر اللہ کے ماننے والے ہو, اگر قرآن کے ماننے والے ہو, تو پھر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, پھر مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ مظلوم سنی ہے یا شیعہ ہے, مظلوم مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, دیکھو مظلوم ہے تو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو. امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین کو خبر ملی کہ کسی یہودی کی پاؤں سے کسی نے پازیب اتار لی ہے. امیر المومنین نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ علی کی حکومت میں اگر کسی یہودی پر بھی ظلم ہو جائے یہ علی کے لیے گوارا نہیں ہے. ظلم نہیں کرنا, کسی پر ظلم نہیں کرنا, لیکن ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے, مظلوم کی حمایت کرنی ہے. ظلم ایک رتی برابر بھی ظالم نہیں بننا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. بہت اہم حدیث ہے, توجہ فرمائیں. رسول اکرم فرماتے ہیں من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین, کسی مومن نے کسی مسلمان کی یہ ندا سنی کہ اے مسلمانوں آؤ ہماری مدد کے لیے, ہم مشکل میں ہیں, ہماری مدد کے لیے آؤ. یہ پکار اگر کسی مسلمان نے کسی مومن نے سنی, فلم یجبہ, اور اس کے جواب میں اس کی مدد نہیں کی, فلیس بمسلم, یہ انسان مسلمان نہیں ہے. یعنی مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے اور کوئی مسلمان اس مظلوم کی حمایت نہیں کرتا, اس کی مدد نہیں کرتا, یہ خود مسلمان ہی نہیں ہے. فلیس بمسلم. اگر اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے, اپنے آپ کو مومن باقی رکھنا ہے, اپنا دین بچانا ہے, تو مظلوم کی حمایت کرو. مظلوم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا اور ظالم تو اللہ کی بارگاہ میں ناکام اور نابود ہوگا. لیکن آج ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا کردار ہوگا؟ اگر ہم نے اپنا دین بچانا ہے, اپنا اسلام بچانا ہے, قرآن بچانا ہے, اپنی نمازیں بچانی ہے, تو مظلوم کی حمایت کرنی ہوگی اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. یہ ہر مسلمان کی ندا ہونی چاہیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہم حدیث امام صادق علیہ السلام کی توجہ فرمائیں. امام صادق فرماتے ہیں ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما الا کان افضل من صیام شہر واعتکافہ فی المسجد الحرام. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن مظلوم کی مدد کرے, ایک مومن کسی مظلوم مومن کی مدد و نصرت کرے, یہ اس کی مدد و نصرت کرنا افضل من صیام شہر, یہ ایک مہینے کے روزوں سے افضل ہے. کسی مومن مظلوم کی مدد کرنا, اس کی حمایت کرنا, اس کے لیے آواز بلند کرنا, یہ ایک ماہ کے روزوں سے افضل ہے. فرمایا وَاعْتِقَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام میں اعتقاف سے زیادہ افضل ہے. ایک شخص مسجد الحرام میں اعتقاف میں بیٹھا ہو اور ایک مہینہ روزے رکھے, یہ اس عمل سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مظلوم مومن کی مدد و نصرت کرو, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اس کی حمایت کرو, ظالم کے خلاف آواز بلند کرو. پھر فرمایا امام صادق نے ما من مؤمن ینصر اخاہ وہو یقدر علی نصرتہ الا نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن نے دنیا میں کسی دوسرے مومن کی مدد و نصرت کی, اور اس کی مدد و نصرت کر بھی سکتا تھا, اس لیے اس نے مدد و نصرت کی, قادر تھا, ہمت تھی, طاقت تھی, بول سکتا تھا اس کی حمایت میں, اس کی مظلوم مومن کی مدد کر سکتا تھا, اس انسان نے اس مظلوم کی مدد کی ہے, نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد کرے گا, آخرت میں بھی مدد کرے گا. جس نے کسی مومن کی مدد کی, کسی مظلوم کی مدد کی. آج
مظلومین کے لیے آواز اٹھانا واجب اور ضروری ہو گیا ہے، اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے، واجب۔ آج ایک اہم سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، آج جو کچھ امت مسلمہ کا جو رویہ ہے، اور ہم جہاں کھڑے ہیں، اس ساری صورتحال میں ہم سب کے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر آج رسول اللہ اس جگہ موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اگر آج موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ اہل بیت اگر آج موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ امام زمانہ اگر آج موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ جواب سب کے پاس موجود ہے۔ کیا وہ خاموش بیٹھتے؟ کیا وہ صرف مذمت کرتے یا مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے؟ کیا ظالم کے خلاف رسول اللہ قیام نہیں کرتے؟ کیا جہاد کا فتویٰ نہیں دیتے؟ آج کے زمانے میں مظلوم کی حمایت جس قدر ہو سکتی ہے وہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جو خاموش ہے، جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، جو صرف سن رہا ہے، خبریں سن رہا ہے صرف، اور کوئی عمل نہیں کرتا، باہر نہیں نکلتا، آواز بلند نہیں کرتا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرے۔ ظاہر ہے ہم یہاں سے فلسطین ان کی مدد کے لیے تو نہیں جا سکتے، نہ ہماری حکومت بھیجے گی ہمیں، وہ روک رہی ہے، باقاعدہ حکومت روک رہی ہے کہ آپ اسرائیل کی مخالفت نہ کریں۔ ظاہری طور پر بیان دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے بڑے مخالف ہیں، لیکن لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، یقیناً ہم نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتے، یہاں رہ کر ان مظلوموں کی مدد تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کے حق میں بات تو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، جس میدان میں بھی مظلوم کی حمایت کر سکتے ہیں مظلوم کی حمایت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم کی حمایت سے فائدہ ہمیں ہے، ہمارا دین بچتا ہے، اور اگر ہم ظالم کے خلاف قیام نہیں کرتے، مظلوم کی حمایت نہیں کرتے، خود ہمارا دین خطرے میں ہے۔ یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ روزے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ حج اور زکوٰۃ اور خمس کسی کام نہیں آئے گا اگر ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور مظلوم کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر مظلوم کی حمایت نہیں کی تو یہ دین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ ناراض ہیں اس انسان سے جو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ پروردگار عالم مظلومین فلسطین کی مدد و نصرت فرمائے۔ پروردگار عالم حماس کے مجاہدین کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے زخمیوں کو شفایابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو شہدائے کربلا